أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برادران اسلام، اس سے پہلے آپ نے 6 گنہگار عورتوں کی نصیحت آمیز کیسٹ کو سنا اور پسند فرمایا. سونک انٹرپرائزز اب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ایک اور سبق آموز و نصیحت آمیز کیسٹ، 6 گنہگار مرد. میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں اس وقت آپ کے سامنے 6 گنہگار لوگوں کے عذاب بیان کروں گا اور ان گناہوں کی کچھ تفصیل بھی بیان کروں گا جن کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا تھا. اس لیے کہ آج کل عام طور پر لوگ بھی ان گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، اور بعض لوگ تو ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اگر گناہ سمجھتے بھی ہیں تو بہت ہلکا سا اور چھوٹا سا گناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کے کرنے والے لوگوں کے عذاب کو خود اپنی آنکھوں سے معراج کے موقع پر طرح طرح کے عذاب میں مبتلا دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے عذاب کے منظر کو صحابہ اکرام کے سامنے بیان فرمایا ہے. یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے اندر اور بہت سے منظر دیکھے ہیں، اور صحابہ اکرام کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، لیکن میں اس وقت آپ کے سامنے صرف 6 گنہگار لوگوں کے عذاب کے منظر کو بیان کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کی ان گناہوں سے حفاظت فرمائے، آمین. ایک منظر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے تانبے کے ناخن تھے، اور ان تانبے کے ناخنوں سے وہ لوگ اپنے ہی چہروں کو چھیل رہے تھے، اور کبھی ان ناخنوں سے اپنے ہی سینوں کو چھیل رہے ہیں. میرے دوستو، یہ عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کتنا تکلیف دہ عذاب ہے کہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے ہی چہروں اور سینوں کو چھیلنا اور بار بار انہیں زخموں کو چھیلتے رہنا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوسرا منظر یہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کچھ ایسے لوگ بھی ملے جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں، اور ان کے ان پیٹوں میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے. اور ایک روایت میں ہے کہ ایک خون کی نہر بھی دیکھی جس میں آدمی غوطہ کھاتا ہے، اور جب وہ کنارے کے قریب آنا چاہتا ہے تو ایک فرشتہ جو کنارے پر کھڑا ہے اس کے منہ پر اتنی زور سے پتھر مارتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ اپنی جگہ پہنچ جاتا ہے، اور یہ سلسلہ مستقل جاری ہے. دیکھیے میرے دوستو، کتنا سخت عذاب ہے کہ پیٹ میں سانپوں کا گھسنا اور ان کا کاٹنا اور خون کی نہر میں غوطہ کھانا، پتھروں کا مارا جانا، کتنا سخت عذاب ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین. تیسرا منظر یہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے ہیں. ہر بار سر ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پھر کچلے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ مستقل جاری ہے. بتائیے میرے دوستو، یہ بھی کتنا سخت عذاب ہے. یوں تو میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، لیکن ذرا سوچئے کہ اگر کوئی ہماری ایک انگلی ہی کو پتھر سے کچلے اور پھر اسی انگلی کو بار بار کچلے تو ذرا سوچو کہ کتنا درد ہوگا. اور وہاں تو سر کچلا جا رہا ہے، تو بتائیے کتنی تکلیف ہوگی. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. چوتھا منظر یہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ اور آگے چلا تو کچھ اور لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹ کی طرح بڑے بڑے ہیں، اور فرشتے ان کے منہ کو پھاڑ پھاڑ کر زبردستی ان کے منہ میں گوشت ٹھونس رہے ہیں جو ان کے پائخانے کے راستے سے نکل رہا ہے، اور وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی سنائی نہیں ہو رہی ہے.
पांचवा मंजर ये है जिसके बारे में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ऐसे लोगों पर भी गुजरा जिनकी खालें आग की कैंचियों से काटी जा रही थीं। कितना दर्दनाक अजाब है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। छठा मंजर यह है जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि कुछ लोगों को मैंने इस तरह भी देखा कि उनके बदन पर फटे हुए कपड़े लिपट रहे हैं और ऊंट बैल की तरह चल रहे हैं और भूख की शिद्दत की वजह से जहन्नम के कांटेदार दरख्त और पत्थर खा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी इन सब अजाबों से हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों, इन सब अजाबों से हम सब की हिफाजत हो सकती है, लेकिन उसी वक्त जब हम उन गुनाहों को छोड़ देंगे जिनकी वजह से ये अजाब हो रहे थे। अब हम आपको सरकारे दो जहां की जुबानी उन अजाबों की वजह बताते हैं जिनकी वजह से ये नाजिल हो रहे थे। पहला अजाब जो आपने सुना, जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि मैं ऐसे लोगों पर गुजरा जिनके तांबे के नाखून थे और उन तांबे के नाखूनों से वो लोग अपने ही चेहरों को छील रहे थे और कभी उन नाखूनों से अपने ही सीनों को छील रहे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मालूम किया कि ये कौन लोग हैं, तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे, यानी उनकी गीबत किया करते थे और उनकी इज्जतों पर हाथ डालते थे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जरा हम इसका जायजा लें कि यह गीबत करने का गुनाह आजकल कितना आम हो गया है। कोई मजलिस इससे खाली नहीं, कोई गुफ्तगू इससे खाली नहीं। यह एक ऐसी मुसीबत है जो हमारी मजलिसों पर और हमारे मुआशरे पर छा गई है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बड़ी सख्त वईदें बयान फरमाई हैं और कुरान करीम में गीबत के लिए इतने संगीन अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि शायद किसी और गुनाह के लिए इतने संगीन अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। चुनाचे कुरान हकीम कहता है कि एक दूसरे की गीबत मत करो, क्योंकि ये ऐसा बुरा अमल है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। क्या तुम में से कोई इसको पसंद करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? तुम इसको बहुत बुरा समझते हो, लिहाजा जब तुम इस अमल को बुरा समझते हो तो गीबत को भी बुरा समझो। इस पर जरा गौर करें कि इसमें गीबत की कितनी बुराई बयान फरमाई है। एक तो इंसान का गोश्त खाना, और इंसान भी कौन सा, अपना भाई, और भाई भी जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा। अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना जितना संगीन है उतना ही दूसरे की गीबत करना संगीन और खतरनाक है। आजकल तो कुछ लोग ऐसे हो गए हैं कि वो गीबत को गुनाह ही नहीं समझते, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि गीबत कर रहे हैं और सुन रहे हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि ये गीबत ही नहीं, हालांकि वो गीबत है। मेरे दोस्तों, गीबत किसे कहते हैं? गीबत कहते हैं किसी दूसरे के पीठ पीछे उसकी ऐसी बुराई बयान करना जिसके बयान करने को वो नापसंद समझता है और वो बुराई उसके अंदर मौजूद हो, झूठ ना हो, तो ये गीबत शुमार होगी। हदीस में आता है कि एक सहाबी ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, गीबत क्या होती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, अपने भाई का उसके पीठ पीछे ऐसे अंदाज में जिक्र करना जिसको वो नापसंद करता हो। यानी अगर उसको पता चले कि मेरा जिक्र इस तरह उस मजलिस में किया गया था तो उसको तकलीफ हो, तो ये गीबत है। उन सहाबी ने फिर सवाल किया कि अगर मेरे भाई के अंदर वो खराबी मौजूद हो जो मैं बयान कर रहा हूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि अगर वो खराबी मौजूद है तब वो गीबत है, और अगर वो खराबी उसके अंदर मौजूद नहीं है और तुम झूठ कह रहे हो तो फिर ये गीबत नहीं बल्कि ये बहतान बन जाएगा और दूसरा गुनाह हो जाएगा। और बाज लोग तो गीबत को दुरुस्त बनाने के लिए ये कहते हैं कि मैं गीबत नहीं कर रहा हूं, मैं तो उसके मुंह पर यह बात साफ साफ कह सकता हूं। याद रखो, चाहे तुम वो बात उसके मुंह पर कहते हो या ना कहते हो, वो हर हालत में गीबत है और ये गुनाह कबीरा है। और ये ऐसा ही बड़ा गुनाह है जैसे शराब पीना,
ڈاکہ ڈالنا، بدکاری کرنا گناہ کبیرہ ہیں۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ بلکہ غیبت کا گناہ ان گناہوں سے زیادہ سنگین ہے، اس لیے کہ غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اس لیے خدا کے لیے اس کا اہتمام کریں کہ نہ غیبت کریں اور نہ غیبت سنیں، اور جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہو اس میں بات چیت کا رخ بدلنے کی کوشش کریں، ورنہ اس مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں، اس لیے کہ غیبت کرنا بھی حرام ہے اور سننا بھی حرام ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ غیبت کرنے والے ہوں گے انہوں نے بظاہر دنیا میں بڑے اچھے اعمال کیے ہوں گے، نمازیں پڑھیں، روزے رکھے اور دوسری عبادتیں کی، لیکن جس وقت وہ پل صراط پر سے گزرنا چاہیں گے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ پل صراط کیا ہے؟ پل صراط ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے اور ہر انسان کو اس پر سے گزرنا ہے۔ اب جو شخص جنتی ہوگا وہ اس پل کو پار کر کے جنت میں پہنچ جائے گا، اور جس کو جہنم میں جانا ہے اس کو اسی پل کے اوپر سے نیچے کھینچ لیا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن غیبت کرنے والوں کو پل کے اوپر ہی جانے سے روک دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک اس غیبت کا کفارہ ادا نہیں کرو گے، یعنی جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگ لو گے اور وہ تم کو معاف نہ کر دے، اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتیں تھیں، ان دونوں نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں دونوں خواتین آپس میں بات چیت میں مشغول ہو گئی اور باتوں ہی باتوں میں غیبت شروع ہو گئی۔ کسی کا ذکر شروع ہوا تو اس کی غیبت بھی شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آئے اور آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ، ان دو خواتین نے روزہ رکھا تھا مگر اس وقت ان کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے اور پیاس کی وجہ سے گویا ان کی جان نکلنے کے قریب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر بذریعہ وحی یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان عورتوں نے غیبت کی ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان عورتوں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب ان عورتوں کو حضور پاک کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ واقعی ان کی حالت تو بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے بہت خراب ہو رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ایک بڑا پیالہ لاؤ۔ چنانچہ پیالہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک خاتون کو حکم دیا کہ تم اس پیالے میں قے یعنی الٹی کرو۔ جب اس نے الٹی کی تو اس میں خون، پیپ اور گوشت کے ٹکڑے خارج ہوئے، یہاں تک کہ وہ پیالہ بھر گیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے ان بہنوں اور بھائیوں کا خون ہے اور پیپ اور گوشت ہے جو تم دونوں نے روزے کی حالت میں کھایا تھا، یعنی ان دونوں نے ان کی غیبت کی اور غیبت کا انجام یہی ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں دیکھا کہ ایک قوم مردار اور مرے ہوئے جانور کھا رہی ہے۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبت کرتے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، اس غیبت سے ملتا جلتا ایک گناہ اور ہے جو اتنا ہی سنگین ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ سنگین، اور وہ ہے چغلی کرنا۔ چغلی کی حقیقت یہ ہے کہ تم کسی کے سامنے کسی کی برائی بیان کرو، اور وہ برائی اس لیے بیان کرو تاکہ دونوں میں لڑائی ہو جائے، بدگمانی اور نا اتفاقی پیدا ہو جائے، اس کو چغلی کہتے ہیں۔ اور چغلی کا گناہ غیبت سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ غیبت میں تو صرف دوسروں کی برائی کرنا مقصود ہوتی ہے، لیکن چغلی میں تو برائی کے علاوہ یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو اور ان دونوں کے درمیان جو تعلق دوستی اور محبت ہے وہ ختم ہو جائے۔ مثلا ساس نے بہو کی باتیں سسر کے سامنے کہیں یا اس کے شوہر سے لگائیں، اب شوہر بھی بیوی سے ناراض ہو رہا ہے اور سسر بھی بہو سے بدگمان۔ یہ چغلی ہے اور حرام ہے۔ آج کل یہ مسئلہ
عام ہو رہا ہے۔ گھر کے جتنے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہر ایک اس چغلی کی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، جس کی وجہ سے گھر کا نظام درم برم ہو گیا ہے، گھر کا سکون غارت ہو گیا ہے، اور آخرت میں بھی اس پر بڑا عذاب اور وبال ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس گناہ کی بڑی سخت وعیدیں اور سزائیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ حضرت علا ابن حارث بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بے عیب کو عیب لگانے والے اور چغل خوری کے لیے چلنے پھرنے والے ان دونوں جماعتوں کا حشر کتوں کی صورت میں ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چغل خور یعنی جو ادھر کی ادھر لگاتا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور مشہور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پر دیکھا کہ 2 قبریں بنی ہوئی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قبروں کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قبر کے عذاب کو منکشف فرما دیا تھا۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ان دونوں کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ ان کو ایسی 2 باتوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ ان 2 باتوں سے بچنا ان کے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ اگر یہ لوگ چاہتے تو آسانی سے بچ سکتے تھے، لیکن یہ بچے نہیں، اس کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے۔ ایک صاحب کو اس وجہ سے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، احتیاط نہیں کرتے تھے، مثلا ایسی جگہ پر یا اس طرح سے پیشاب کیا جس کی وجہ سے جسم پر چھینٹیں آ گئی، اس احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرے صاحب کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ دوسروں کی چغلی بہت کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ لہذا اس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چغلی کو قبر کے عذاب کا بھی سبب قرار دیا۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ دوسروں کا کوئی راز کھول دینا بھی چغلی کے اندر داخل ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجلسوں کے اندر جو بات کی جاتی ہے وہ بھی امانت ہے۔ اب وہ بات آپ جا کر دوسروں سے کہہ دیں تو یہ امانت میں خیانت ہے اور یہ بھی چغلی کے اندر داخل ہے۔ بہرحال میرے دوستو، یہ غیبت اور چغلی کا گناہ اتنا بڑا عظیم اور سنگین گناہ ہے۔ اس کی سنگینی آپ نے احادیث کے اندر سنی، لیکن جتنا سنگین ہے آج اتنی ہی اس کی طرف سے لاپرواہی اور غفلت برتی جا رہی ہے۔ مجلسیں ان سے بھری ہوئی ہیں، زبان قینچی کی طرح چلتی ہے، رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ خدا کے لیے اس کو لگام دو اور اس کو قابو میں رکھو اور اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق چلاؤ، ورنہ اس کا انجام یہ ہے کہ اس کی وجہ سے گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، آپس میں نا اتفاقیاں ہو رہی ہیں، فتنے، فساد، دشمنی، خدا جانے کتنی خرابیوں کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں تو جو عذاب اس کی وجہ سے ہونے والا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی۔ میرے دوستو، اب اس منظر کی تفصیل سنیے جس کو دوسرے نمبر پر بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں کچھ لوگ مجھے ایسے بھی ملے جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں، اور ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں سے نظر آ رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ سود کھانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج اس کا بھی بہت رواج ہو گیا ہے، حالانکہ سود کو قرآن کریم نے بہت بڑا گناہ بتایا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود کا جو حصہ بھی رہ گیا ہو اس کو چھوڑ دو۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے
یعنی سود کے معاملات کرتے رہو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، یعنی ان کے لیے اللہ کی طرف سے لڑائی کا اعلان ہے۔ یہ اعلان جنگ اللہ تعالی کی طرف سے کسی بھی اور گناہ پر نہیں کیا گیا۔ چنانچہ جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ اعلان نہیں، جو خنزیر کھاتے ہیں ان کے بارے میں یہ اعلان نہیں، لیکن سود کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ اس کے بارے میں باقی حدیث سننے سے پہلے یہ سن لیجئے کہ سود کہتے کس کو ہیں۔ سود اس کو کہتے ہیں مثلا آپ کسی شخص کو ادھار دیں اور اس ادھار پر آپ یہ طے کریں کہ اصل سے زیادہ دینے ہیں، تو جو زیادتی طے کی گئی ہے وہ سود ہے۔ لیکن اگر آپ نے زیادہ دینے کو طے نہیں کیا بلکہ اس نے خوشی سے زیادہ دے دیے تو یہ حرام نہیں بلکہ جائز ہے۔ بہرحال سود وہ زیادتی ہے جو پہلے طے کی جائے، اور اسی کو حدیث میں گناہ کبیرہ فرمایا گیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سود کھانا ان گناہ کبیرہ میں سے ہے جو ہلاک کرنے والے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر دونوں پر خدا کی لعنت ہو۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ صرافہ کرتے ہیں یعنی سونے اور چاندی کی خرید و فروخت کرتے ہیں اور اس میں احتیاط نہیں کرتے، چاندی کے بدلے میں زائد چاندی اور سونے کے بدلے میں زائد سونا لیتے ہیں، ان کو دوزخ میں پہنچنے کی خبر دی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 شخصوں کے متعلق اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہ کرے اور جنت کی لذتوں سے ان کو محروم رکھے۔ نمبر 1 ہمیشہ شراب پینے والا، نمبر 2 یتیم کا مال کھانے والا، نمبر 3 ماں باپ کا نافرمان، اور نمبر 4 سود کھانے والا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زنا اور سود کسی بستی میں جاری ہو جاتا ہے تو بستی والوں پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کھانے والے، سود کھلانے والے، کاتب اور گواہ سب برابر ہیں، خدا سب پر لعنت کرے۔ اور آج کل اس سود کا لین دین اتنا بڑھ گیا ہے اور اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ تقریباً ہر ملک میں اور ملک کے کونے کونے میں پھیل گیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے مسلمان بھی کسی لالچ کی وجہ سے یا مجبور ہو کر اس کا لین دین کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان یاد رکھیں کہ اس ہمہ گیری کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان اس مجبوری کا سہارا لے کر اتنی بڑی لعنت سے بے پرواہ ہو جائیں اور ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی کھٹک پیدا نہ ہو کہ وہ کتنی بڑی حرام چیز میں مبتلا ہیں۔ البتہ بینک میں اپنی رقم یا امانت رکھنا حفاظت کے لیے، صرف مقصد حفاظت ہو نہ کہ سود لینا، تو اس کو علماء نے جائز کہا ہے۔ لیکن بینکوں میں رکھی ہوئی رقم پر جو سود ملتا ہے اس کا کھانا حرام ہے۔ سود کو بینک میں سے تو نکال لیا جائے، وہاں نہ چھوڑا جائے، اور وہاں سے نکال کر غریب لوگوں میں بغیر ثواب کی نیت کے تقسیم کر دینا چاہیے۔ اگر اس کو اپنے خرچے میں لائیں گے تو بربادی کا سبب ہوگا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود سے حاصل ہونے والا مال خواہ کتنا ہی زیادہ ہو، آخر کار اس میں کمی یعنی بے برکتی آ جاتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سود خور سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اپنے ہتھیار لے لے اور خدا سے لڑنے کے لیے تیار ہو جا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام وقت پر فرض ہے کہ سود خور لوگ جو اسے نہ چھوڑیں ان سے توبہ کرائے، اور اگر نہ کریں تو ان کی گردن مار دے۔ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ سود کھانے والے کے حق میں اتنی سخت وعیدیں اور اتنی شدید و غضبناک تنبیہ کا سبب یہ بھی ہے کہ سود کے بارے میں لوگ اعتقادی گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ لوگ اس کو حرام ہی نہیں سمجھتے۔ ان کے ذہن اور دل و دماغ پر گناہوں کی اتنی ظلمت چھائی ہوئی ہوتی ہے کہ سود کو حلال سمجھتے ہیں۔ مال و دولت کی محبت میں اتنے مست ہوتے ہیں کہ سب کچھ مال و دولت ہی کو سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے سود کو حلال سمجھتے ہیں، اور جو اس کو حلال سمجھنے لگے تو یہ اعتقادی گمراہی ہے جس کا آخری نتیجہ کفر ہے، اور کافر کی معافی اور بخشش ناممکن ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ سود دنیا اور آخرت دونوں کی مکمل تباہی کا خطرہ ہے، اس لیے کہ سود کا مال حرام کا مال ہے، اور حرام کا مال کھانے والوں کی روزی میں برکت نہیں رہتی۔ جس طرح سے حرام کا مال یہ لوگ کھاتے ہیں، کماتے ہیں، اسی طرح سے وہ مال واپس چلا جاتا ہے، رکتا نہیں۔ وہ مال صرف انسان کا دل بہلانے کے لیے ہوتا ہے، اس مال کو دیکھ کر وہ دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے، لیکن یہ خوشی اس کی ہمیشہ کی نہیں ہوتی، چند دنوں کے لیے ہوتی ہے، اور وہ بھی دنیا ہی میں ہوتی ہے۔ آخرت تو اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ اور دنیا میں سود کا مال بڑھتا ہوا نظر تو آتا ہے، مگر وہ بڑھنا ایسا ہے کہ جیسے کسی انسان کا بدن ورم سے بڑھ جائے۔ ورم کی زیادتی بھی تو بدن کی زیادتی ہے، مگر کوئی سمجھدار انسان اس زیادتی کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ زیادتی نقصان دہ ہے۔ اسی طرح سود خور کا مال کتنا ہی بڑھ جائے مگر مال کے فائدے یعنی راحت اور عزت سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، اسلام کی یہ اٹل حقیقت ہے کہ سود حرام ہے ہر فرد کے لیے، ہر طبقے کے لیے، ہر زمانے کے لیے، اور گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا عظیم گناہ ہے جو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ان گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے، ان میں سے ایک مال غنیمت کی چوری اور دوسرے سود کھانا۔ ایک اور حدیث ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی شب میں نے ایک خون کی نہر بھی دیکھی، اس میں ایک آدمی غوطے کھا رہا تھا۔ جب وہ کنارے پر آتا تھا تو ایک آدمی جو کنارے پر کھڑا تھا اس کے منہ پر پتھر مار کر پھر دھکیل دیتا تھا، اور یہ سلسلہ برابر جاری تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کا سود خور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سود جیسے سنگین گناہ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ میرے عزیز دوستو، تیسرے نمبر پر جو عذاب بیان کیا گیا، اب اس کے بارے میں سنیے کہ وہ کن لوگوں کو ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب یہ بیان کیا کہ کچھ لوگ تھے جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے۔ کچلے جانے کے بعد پھر وہ ایسے ہی ٹھیک ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے، اسی طرح سلسلہ جاری ہے، ختم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرنے والے ہیں اور سوتے رہ جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج کل اس اہم ترین عبادت جو ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ہے اور قیامت میں سب سے پہلے اسی کا حساب کتاب ہوگا، اس میں بھی نہایت غفلت اور لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ حالانکہ حدیث کی کتابوں میں نماز نہ پڑھنے پر بہت سخت عذاب بیان کیے گئے ہیں۔ برادران اسلام، جس طرح نماز پڑھنے پر اللہ تعالی کی طرف سے نعمتوں کی اور بڑے بڑے اجر و ثواب کی بارش ہوتی ہے، جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں خوب تفصیل سے بیان کیا ہے، اسی طرح جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے
اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، نماز سے لاپرواہی برتتے ہیں اور بغیر کسی معقول عذر کے نماز جیسی اہم عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے بارے میں بڑی بڑی سزائیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ اس قسم کا بیان اور کئی حدیثوں میں آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 2 نمازوں کو بلا کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے، وہ بڑے گناہوں کے دروازے میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ بہت سے لوگ جو اپنے کو دیندار بھی سمجھتے ہیں اور گویا نماز کے پابند بھی سمجھے جاتے ہیں، وہ کئی نمازیں معمولی بہانے سے، سفر کا ہو، دکان کا ہو، ملازمت کا ہو، گھر آ کر اکٹھی ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے کہ بلا کسی عذر کے نماز کو اپنے وقت پر نہ پڑھا جائے، حالانکہ بالکل نماز نہ پڑھنے کے برابر گناہ نہیں، لیکن بے وقت پڑھنے کا بھی سخت گناہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو: 1 نماز جب اس کا وقت ہو جائے، 2 جنازہ جب تیار ہو جائے، 3 بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑ کا شوہر مل جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی چھوٹ گئی وہ ایسا ہے گویا اس کے گھر کے لوگ، مال و دولت سب کچھ چھین لیا گیا ہو۔ نماز کا چھوٹنا اکثر یا تو بال بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی خیر خبر میں مشغول رہے، یا مال و دولت کمانے کے لالچ میں نماز چھوٹ جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ نماز کا چھوڑنا انجام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے گویا بال بچے اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو اور اکیلا کھڑا رہ گیا ہو، یعنی جتنا نقصان اور ٹوٹا مال و دولت کے برباد ہونے میں ہے اتنا ہی نماز کے چھوڑنے میں ہے، یا جس قدر رنج اور افسوس مال و دولت کے برباد ہونے میں ہونا چاہیے اتنا ہی افسوس اور صدمہ نماز کے چھوٹنے پر ہونا چاہیے۔ لیکن لوگ ذرا اپنا جائزہ لیں اور سوچیں کہ اگر سارا مال و دولت لٹ جائے، چھن جائے یا برباد ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ بہت افسوس اور غم ہوگا، راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی، اور اگر نماز چھوٹ جائے تو کوئی غم نہیں، کوئی افسوس، کوئی فکر کی بات نہیں۔ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا لوگوں کے اوپر کوئی اثر نہیں۔ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا دعویٰ بھی اپنی زبانوں سے کرتے ہیں، مگر ان کے پاک ارشاد کا کوئی اثر نہیں، کوئی یقین نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے، یعنی نماز پابندی سے پڑھے، تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور رہائی کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی اور نہ رہائی کا کوئی ذریعہ ہوگا، اور وہ قیامت کے دن فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا، یعنی ان تینوں کے ساتھ بے نمازی کو عذاب دیا جائے گا۔ فرعون کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ کتنا بڑا کافر تھا، حتیٰ کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، اور حامان اس کے وزیر کا نام تھا، اور ابی ابن خلف مکہ کے کافروں میں بڑا سخت ترین مسلمانوں کا دشمن تھا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اس کو بہت کچھ کھلاتا پلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ تم کو قتل کروں گا۔ اس کے جواب میں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا۔ چنانچہ احد کی لڑائی میں یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا پھر رہا تھا اور کہتا تھا کہ اگر وہ آج بچ گئے تو پھر میری خیر نہیں۔ چنانچہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کے ارادے سے آپ کے قریب پہنچ گیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما نے ارادہ بھی کیا کہ اس کو دور ہی سے قتل کر دے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے دو۔ جب وہ قریب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سے برچھا لے کر اس کے مارا، جو اس کی گردن پر لگا اور ہلکا سا زخم اس کی گردن پر آ گیا۔ وہ اسی کی وجہ سے گھوڑے سے لڑکتا ہوا گرا اور بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور زور زور سے چلانے لگا کہ خدا کی قسم، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا۔ کافروں نے اس کو اطمینان دلایا اور تسلی دی کہ تھوڑا سا زخم ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، مگر یہ کہتا تھا کہ تم کو خبر بھی ہے کس نے مارا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے۔ اس زخم کے اندر اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ بتوں کی قسم، اگر یہ تکلیف اور درد سارے حجاز والوں پر ڈال دیا جائے تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مکے میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ میں ان کے ہاتھوں ضرور مارا جاؤں گا، میں ان سے چھوٹ نہیں سکتا۔ چنانچہ یہ اسی زخم کی وجہ سے مکہ مکرمہ پہنچنے سے ایک دن پہلے راستے ہی میں مر گیا۔ میرے دوستو، مسلمانوں کے لیے یہ نہایت غیرت اور عبرت کا مقام ہے کہ ایک پکے کافر اور سخت دشمن کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سچا ہونے کا اس قدر یقین کہ اس کو اپنے مارے جانے میں ذرا بھی شک نہ تھا، لیکن آج کے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کے باوجود، حضور کو سچا جاننے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یقینی کہنے کے باوجود، حضور کے ساتھ محبت کے دعوے کے باوجود اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے پر فخر کے باوجود کتنے ارشادات پر عمل کرتے ہیں اور جن گناہوں میں سخت عذاب بتائے ہیں ان سے کتنا ڈرتے ہیں، کتنا کانپتے ہیں۔ یہ ہر شخص کے اپنے ہی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنے کی بات ہے، کسی دوسرے کے بتانے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال بے نمازیوں کو عذاب ان کافروں کے ساتھ بھی دیا جائے گا، اور ان کافروں کے ساتھ عذاب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر انہی وجہوں سے نماز میں سستی ہوتی ہے جو ان لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ پس اگر حکومت اور بادشاہت کی مشغولی کی وجہ سے نماز میں سستی ہوتی ہے تو فرعون کے ساتھ، اور اگر ملازمت اور نوکری کی وجہ سے سستی ہوتی ہے تو حامان کے ساتھ، اور اگر تجارت کی وجہ سے سستی ہوتی ہے تو ابی ابن خلف کے ساتھ حشر ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی، جن میں سے 4 یہ ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، دوسرے یہ کہ تم جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑو، جو جان کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے، تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، اس سے حق تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، چوتھی یہ کہ شراب نہ پیو کہ یہ ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جیسا مضمون بیان فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ کرنا، خواہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا آگ میں جلا دیا جائے۔ دوسری، نماز جان کر نہ چھوڑنا، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ بری ذمہ ہے۔ تیسری، شراب نہ پینا کہ ہر برائی اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ 5 طرح سے اس کا اکرام اور اعزاز فرماتے ہیں۔ نمبر 1، اس پر سے روزی کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ نمبر 2، اس پر سے قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، قیامت کے دن اس کے اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ یہ علامت ہے اس بات کی
کہ یہ لوگ جنتی ہوں گے۔ نمبر 4، پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ نمبر 5، یہ حساب کتاب سے محفوظ رہے گا۔ اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے، اس کو پابندی سے ادا نہیں کرتا، اس کو 15 طرح سے عذاب ہوتا ہے۔ 5 عذاب دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا میں 5 عذاب تو اس طرح ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی۔ نمبر 2، نیک لوگوں کا سا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، اس کو اپنے نیک کاموں پر ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 4، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 5، بزرگوں کی دعاؤں میں بھی اس کا حصہ نہیں رہتا۔ اور موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہیں۔ نمبر 1، وہ ذلیل ہو کر مرتا ہے۔ نمبر 2، بھوکا مرتا ہے۔ نمبر 3، پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ اور قبر میں 3 عذاب یہ ہوتے ہیں۔ اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے۔ قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر ان کے ختم تک نہ پہنچا جائے۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے سورج کے نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے مغرب تک، اور مغرب کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد کے 3 عذاب یہ ہیں۔ 1، حساب سختی سے کیا جائے گا۔ دوسرے، حق تعالیٰ کا اس پر غصہ ہوگا۔ تیسرے، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، ایک واقعہ سنیے۔ ایک عورت کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کا بھائی دفن میں شریک تھا۔ اتفاق سے دفن کرتے ہوئے بھائی کی کوئی چیز قبر میں گر گئی۔ اس وقت خیال نہیں آیا، بعد میں یاد آئی تو بہت رنج ہوا۔ اس نے چپکے سے قبر کھول کر اسے نکالنے کا ارادہ کیا۔ جب قبر کو کھولا تو وہ آگ کے شعلوں سے بھر رہی تھی۔ روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور حال بیان کیا اور پوچھا یہ کیا بات ہے؟ ماں نے بتایا کہ وہ نماز میں سستی کرتی تھی اور قضا کر دیتی تھی۔ ایک حدیث میں ہے، جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑنے والوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت میں توجہ نہیں فرمائیں گے اور دکھ دینے والا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ میرے دوستو، بڑے سخت عذاب ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور گناہوں کو معاف فرمائے۔ لیکن میرے دوستو، گناہ تو اس کے معاف ہوتے ہیں جو معافی مانگتے ہیں۔ اگر کوئی معافی مانگے گا ہی نہیں، گناہوں پر اڑا ہی رہے گا، اس کو کوئی پرواہ ہی نہ ہوگی، تو اس کا کیا علاج ہے سوائے عذاب؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز کو جان کر چھوڑا اس کے تمام نیک کام برباد ہو گئے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا کہ فلاں شخص صبح تک سوتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے کان میں شیطان موت جاتا ہے، یعنی یہ غفلت کی نیند شیطان کے پیشاب کا اثر ہے، یا یہ مطلب ہے کہ صبح کی نماز قضا کرنے والا ایسا ذلیل ہے کہ شیطان کے نزدیک بھی اس قابل ہے کہ اس پر پیشاب کر دیا جائے، کہ شیطان بھی اس کمبخت کو پیشاب کا مستحق سمجھتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہی سے ہم عہد کریں کہ اے مولا کریم،
آپ نے جو تحفہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات عطا فرمایا تھا، ہم اس کی دل و جان سے قدر کریں اور زندگی بھر نماز کی پابندی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ عزیزان گرامی، اب آپ چوتھے نمبر پر جو عذاب بیان کیا گیا ہے اس کے بارے میں سنیے کہ وہ کن لوگوں کو ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب یہ بیان فرمایا، میں کچھ اور آگے چلا تو کچھ اور لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹ کی طرح بڑے بڑے ہیں، اور فرشتے ان کے منہ کو پھاڑ پھاڑ کر زبردستی ان کے منہ میں گوشت ٹھوس رہے ہیں جو ان کے پائخانے کے راستے سے نکل رہا ہے، اور وہ لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی سنائی نہیں ہو رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھایا کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یتیم کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک دو جگہ نہیں بلکہ بہت سی جگہ کیا ہے، اور اس پر بار بار تنبیہ فرمائی ہے کہ ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، ان کے مال میں احتیاط سے کام لیا جائے، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے، ان کی اصلاح اور فلاح کی کوشش کی جائے، حتیٰ کہ اگر کسی یتیم لڑکی سے نکاح کرے تو اس کے مہر کو کم کرنے پر ڈانٹا ہے کہ غریبی کی وجہ سے اس کے مہر میں بھی کمی نہ کی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ میں اور وہ شخص جو کسی یتیم کی دیکھ بھال کرتا ہو جنت میں ایسے قریب ہوں گے جیسے دو انگلیاں، یعنی جس طرح دو انگلیاں قریب قریب اور ملی ہوئی ہوتی ہیں، ایسے ہی میں اور وہ شخص جنت میں قریب قریب ہوں گے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے اور صرف اللہ تعالی کی خوشی کے واسطے ایسا کرے تو اس کا ہاتھ یتیم کے سر کے جتنے بالوں پر پھرے گا، ہر بال کے بدلے میں اس کو نیکیاں ملیں گی۔ اور بھی بہت سی حدیثوں میں اس طرح کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، لیکن اس کے بالمقابل اگر کوئی یتیم کو تکلیف پہنچائے، اس کو پریشان کرے یا اس کا مال کھائے تو اس کے لیے احادیث میں بڑے سخت اور سنگین عذاب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ قبروں سے اٹھیں گے کہ ان کے منہ میں آگ بھڑک رہی ہوگی۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ 4 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ جل شانہ نہ تو جنت میں داخل فرمائیں گے نہ جنت کی نعمتیں ان کو چکھنا نصیب ہوں گی۔ ایک وہ شخص جو شراب پیتا ہو، دوسرے سود خور، تیسرے وہ شخص جو ناحق یتیم کا مال کھائے، چوتھا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک یتیم کا مال کھانا بھی ہے، یعنی یتیم کا مال ظلم سے کھانا بھی انسان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، جب سچوں کے سچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بار بار آگاہ کر رہے ہیں کہ یتیم کے مال سے بچو ورنہ برباد ہو جاؤ گے، پھر بھی اگر کوئی یتیم کے مال کو ناحق کھائے تو اس کی بربادی میں کیا شک ہے کہ دنیا میں بھی پریشان، ذلیل اور خوار ہوگا اور مرنے کے بعد آخرت میں جنت سے روک دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ یتیم کے مال کھانے والوں کو جنت میں داخل نہ کرے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر تمہارے پاس کوئی یتیم ہو تو اس کے ساتھ خیر خواہی
اور اچھائی کا معاملہ کرو، وہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے جبکہ تم اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو گے اور ان کے ساتھ اپنی اولاد کی طرح محبت کرو گے۔ اس لیے جب وہ یتیم ہو گئے اور ان کا باپ نہ رہا تو اللہ تعالیٰ نے سب بندوں کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ باپ جیسا برتاؤ کرو اور ان کو اپنی اولاد کی طرح سمجھو، ورنہ اگر تم نے ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی، ان کو کسی طرح ستایا یا پریشان کیا تو پھر تمہارے لیے بربادی ہے اور جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو یتیموں کے وارث بن کر اور ان کے ذمہ دار اور سرپرست بن کر ان کا مال اپنے خرچے میں لاتے ہیں، اور جب وہ یا اس کی طرف سے کوئی مانگے تو اس کو ڈانٹتے ہیں۔ یاد رکھو ایسے لوگوں پر ہلاکت اور عذاب شدید ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس گناہ عظیم سے حفاظت فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، اب میں 5ویں عذاب کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ وہ کن لوگوں کو ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا کہ لوگوں کے جسم کی کھال قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہے اور آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جو آپ کے ساتھ تھے معلوم کیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو زنا کرنے کی خاطر بناؤ سنگار اور فیشن کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں زنا سے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، تم زنا کے پاس نہ پھٹکنا، اس لیے کہ وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے۔ پاس بھی نہ پھٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ جن باتوں سے زنا کا تقاضا پیدا ہوتا ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ زناکاری اور اس کی طرف لے جانے والی اور اس کی خواہش پیدا کرنے والی تمام چیزوں سے قرآن کریم اور حدیث نے روکا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شرک کے بعد کوئی گناہ زناکاری سے بڑھ کر نہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نگاہ کو روکو اور شرمگاہ کی پوری حفاظت کرو ورنہ خدا تمہاری صورت بگاڑ دے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گناہ انسان کو سب سے زیادہ جہنم کا مستحق بناتے ہیں وہ زبان اور شرمگاہ کے گناہ ہیں۔ نسائی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے زنا کیا یا شراب پی یا چوری کی تو اس نے اسلام کی رسی اپنی گردن سے نکال دی۔ حضرت عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدھی رات کو آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہے جو اس کی دعا قبول کی جائے۔ پھر ہر مسلمان کی دعا قبول کی جاتی ہے اگر وہ مانگتا ہے، سوائے زناکار کے جو اپنی شرمگاہ کی کمائی کھاتی پھرتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانیوں کے منہ جہنم کی آگ سے جلائے جائیں گے، آگ سے ان کے منہ بھڑکتے ہوئے ہوں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا سے غریبی اور محتاجگی پیدا ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک تندور میں عذاب دیے جا رہے ہیں جو آگ کے شعلوں کے ساتھ بلند ہوتے ہیں اور تندور کے منہ تک آ جاتے ہیں۔ جب آگ نیچی ہوتی ہے تو وہ بھی نیچے گر جاتے ہیں۔ اس جہنم کے کانٹے دار درخت اور پتھر کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ میرے دوستو، اگر آج ہم اس چیز کی تحقیق کریں تو بہت سے مسلمان ایسے ملیں گے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے
اور مال کی محبت کے نشے میں ان کو اس کا احساس ہی نہیں کہ ہمارے اوپر ایک اہم فریضہ بھی ہے جس کے ادا کرنے سے دنیا کے اور آخرت کے بہت سے فائدے بھی ہیں جن کو احادیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ میرے دوستو، زکوٰۃ نہ دینے والوں میں سے بعض لوگوں کو اس طرح بھی عذاب ہوگا جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو وہ مال قیامت کے دن ایک ایسا سانپ بنا دیا جائے گا جو گنجا ہوگا اور اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ پھر وہ سانپ اس کی گردن میں توق کی طرح ڈال دیا جائے گا جو اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایسی چیز کے خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں جو ان کو اللہ جل شانہ نے صرف اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ بخل کرنا ان کے لیے اچھا کام ہے، ہرگز نہیں، بلکہ یہ کام ان کے لیے بہت برا ہوگا، اس لیے کہ وہ لوگ قیامت کے دن طوق پہنائے جائیں گے اس مال کا جس کے ساتھ بخل کیا، یعنی سانپ بنا کر ان کی گردنوں میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے مال کی تختیاں بنا کر قیامت میں اس شخص کی پیشانی اور پہلوؤں کو داغ دیا جائے گا۔ جب یہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو گرم کر لیا جائے گا اور قیامت کے 50,000 برس والے پورے دن میں اس کو یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ ٹھان لو کہ زکوٰۃ پوری ادا کریں گے ورنہ دنیا اور آخرت میں پریشانی کا سبب ہے۔ اور میرے دوستو، ذرا تم یہ سوچو کہ جو کچھ مال دولت تم اس دنیا میں حاصل کرتے ہو، چاہے تجارت کے ذریعے حاصل کرتے ہو، چاہے ملازمت کے ذریعے حاصل کرتے ہو، چاہے کاشتکاری کے ذریعے حاصل کرتے ہو یا کسی اور ذریعے سے حاصل کرتے ہو، ذرا غور کرو کہ وہ مال کہاں سے آ رہا ہے۔ کیا تمہارے اندر طاقت تھی کہ تم اپنے بازو کے زور سے وہ مال جمع کر سکتے تھے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا حکیمانہ نظام ہے کہ وہ اپنے اس نظام کے ذریعے تم کو مال و دولت دے رہا ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے، ہم خود اللہ کے ہیں، ہمارا دماغ، عقل، ذہن، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ اگر وہ نہ دیتا ہم کہاں سے کما لیتے؟ تو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، لیکن اس کا کرم ہے کہ سب کچھ اس کا ہوتے ہوئے بھی وہ صرف 2.5% مانگتا ہے، اور وہ بھی اپنے لیے نہیں۔ اس کو کیا ضرورت ہے ہمارے مال کی؟ زمین اس کی، آسمان اس کا، چاند سورج اس کے، زمین کے خزانوں کا وہ مالک، تو اسے ہمارے مال کی کیا ضرورت؟ وہ تو غنی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔